علامہ مولانا محمد رستم صاحب و دیگر مقتدر علماء کرام اور سٹیج پر جلوہ افروز تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران و کارکنان، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک جس میں ابھی آپ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سخاوت حسین نقشبندی صاحب کا ولولہ انگیز خطاب سماعت فرما رہے تھے، عزیزم محترم زین علی صاحب نے اس محفل پاک میں حاضری کا حکم دیا۔ اگرچہ میری کچھ طبیعت بھی کافی دنوں سے علیل ہے اور آج راستے بھی بند تھے، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ جہاں پر وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق اللہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس کی توفیق اور فضل و کرم کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ مالک نے کرم نوازی کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور عزیزم زین علی کے اہل خانہ اور ان کے جملہ رفقاء اہل یعنی محلہ اور اس علاقے کے تحریک لبیک پاکستان کے جملہ ذمہ داران و کارکنان، جن کے بغیر یہ خوبصورت محفل پاک منعقد نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں اور سٹیج پر جلوہ گر کرتے ہیں، لیکن اگر میرے دل کی بات پوچھیں تو اس محفل کا حسن آپ لوگ ہیں۔ آپ ہیں تو محفل سجی ہے، آپ نہ ہوں تو ہم آئیں تو ہم نے کسے سنانا ہے؟ تو آپ لوگوں نے دور دراز سے سفر کیا اور بغیر کسی لالچ اور طمع کے دنیاوی فائدے کے یہاں پر تشریف لائے ہیں خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا میلاد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد آپ کی امتی، آپ کے چاہنے والے، آپ سے پیار کرنے والے ہر دور میں اپنی ہمت، استطاعت اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے مروجہ دور اور اس دور کے جو میسر اسباب تھے اس کے مطابق حضور کا میلاد ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ میلاد کس چیز کا نام ہے؟ ابھی عزیزم ذکر کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ میلاد کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ مجلس، ہر وہ محفل چند لوگوں کا مل کر بیٹھ جانا، اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنا، آپ پر درود و سلام پڑھنا، اس کا نام محفل میلاد ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں یہ اس دور کے میسر اسباب ہیں۔ ایک سوال اہل سنت سے ہوتا رہا
اور جی آپ نے لڑیاں لگائی ہیں، لائٹنگ کی ہے، یہ بتائیں کون سے صحابی تھے جنہوں نے لڑیاں لگائی تھیں؟ بھائی عقل کے اندر اس دور میں بجلی تھی نہیں، صحابہ نے کہاں سے لڑیاں لگانی تھی؟ کہتے ہیں جھنڈے آپ لگاتے ہیں، صحابہ کرام نے بتائیں کہاں کہاں جھنڈے لگائے؟ اگر آپ احادیث کو دیکھیں تو یہ احادیث ملتی ہے، صحابہ کرام حاضر ہو گئے حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کو دفن کر رہے ہیں، لیکن اب ایک شہید ایسا ہے کہ اگر پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، اور سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگا ہو جاتا ہے۔ جب کپڑے کی اتنی قلت ہو کہ کفن دینے کے لیے بھی کپڑا آسانی سے میسر نہ ہو، ان پر یہ سوال کرنا کہ انہوں نے جھنڈیاں لگائیں یا نہیں لگائیں، حضور علیہ السلام کی محفل میلاد ہر دور میں منعقد ہوتی رہی، اور تا صبح قیامت محفل میلاد منعقد ہوتی رہے گی۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اب اس طرف آئیے، اگر کوئی آدمی اس محفل میلاد کی آڑ میں غیر شرعی کام کرے، محفل میلاد منعقد کرے لیکن نماز نہ پڑھے، گلی کو سجائے لیکن نماز نہ پڑھے، لائٹنگ کرے لیکن بجلی کا کنڈا لگائے، ہمارے نزدیک یہ بالکل جائز نہیں، نہ ہمارے علماء اس کی اجازت دیتے، نہ ہمارے فقہاء نے اس کی اجازت دی۔ اور اگر کوئی میلاد کا جلوس نکالتا ہے اور مسجد کے سامنے سے بھی گزر جاتا ہے، نماز کا وقت ہو گیا نماز نہیں پڑھتا، ایسے میلاد کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں حضور کا میلاد سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن صبح ہم فجر کی نماز نہ پڑھیں تو اس میلاد کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے بہتر ہے رات بھر وقت سو جاؤ، صبح اٹھ کر فجر کی نماز باجماعت ادا کرو، اس لیے کہ میلاد منانا مستحب کام ہے اور نماز فرض ہے۔ میلاد اگر منائیں تو اجر و ثواب ہے، نہ مناؤ تو گناہ نہیں، لیکن منع نہیں ہے میلاد منانا، یہ بات بھی ذہن نشین دینی چاہیے، منع کوئی نہیں، حضور کا ذکر کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا مجھ پر جو درود پڑھتا ہے درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا۔ لہذا کوئی آدمی اگر میلاد کی محفل کی آڑ میں غیر شرعی کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، ہم سارے مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے، ہیں یا نہیں؟ کوئی شک تو نہیں تو مسلمان ہیں نا سارے؟ اچھا، اب آپ یہ یقین کامل سے بتائیں، ہم سارے مسلمان ہیں، ہمارے کرتوت دیکھ کر کوئی باہر سے بندہ آئے تو وہ مسلمان ہوگا؟ ہاں جی، نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم جب پیاز کا توڑا بھرتے ہیں تو بیچ میں 5 کلو کا ڈبہ رکھتے ہیں، سائڈوں پہ موٹا موٹا، اندر سارا کچرا۔ جب ہم دودھ بیچتے ہیں تو اس میں پانی ڈالتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں پاکستان نے ترقی نہیں کی،
دیہاتوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن شہروں میں اتنی ترقی کر لی، لوگوں کی بھینسیں اور گائیں دودھ دیتی ہیں اور پاکستانیوں کی واشنگ مشینیں بھی دودھ دیتی ہیں۔ چائنا کا کیمیکل آ گیا، وہ ڈالیں دودھ بن جاتا ہے۔ شہروں میں وہی چل رہا ہے۔ 2 نمبری ہمارے اندر ہے، فراڈ ہمارے اندر ہے، جھوٹ ہمارے اندر ہے، بے ایمانی ہمارے اندر ہے۔ باہر سے کوئی آدمی آ جائے لا مذہب، جس کا کوئی مذہب نہ ہو، وہ ہمارے کرتوت دیکھ کر اسلام لائے گا؟ نہیں لائے گا۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ اگر یہ اسلام ہے جس پر تم عمل پیرا ہو تو میں ایسا اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ جناب والا، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارا قصور ہے۔ ہماری جو الہامی کتاب ہے، رب کا قرآن ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے، وہ ہمیں ملاوٹ سے منع کرتا ہے، سود سے روکتا ہے، حرام کاری سے منع کرتا ہے، شراب نوشی سے روکتا ہے، غیبت کرنے سے روکتا ہے، قتل و غارت کرنے سے روکتا ہے۔ وہ اسلام بڑی عظمتوں والا دین ہے۔ رب کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک تو کہ بھی ہے نہیں ایسے ہی کوئی اپنے آپ کو سنی کہے، بریلوی کہے، میلاد منائے اور بے ایمانی کرتا پھرے، چوری کرتا پھرے، ڈاکہ ڈالتا پھرے، نماز کو چھوڑتا پھرے اور یہ سمجھ لے کہ ایک میلاد کی محفل کرنے سے میری بخشش ہو جائے گی۔ نہ وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ میلاد اسے فائدہ دے گا جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا۔ رسول اللہ رسول اللہ رسول جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا، ماں باپ کا ادب و احترام کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، ان کی تعظیم کرے گا، میلاد تو اسے فائدہ دے گا۔ لیکن جو ان ساری کاموں کو چھوڑ کر جس طرح ہم نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ سارا سال مسجد میں نہیں جانا اور پھر ایک محفل میلاد کر لینی ہے، محرم کی نیاز تقسیم کر دینی ہے، بڑی عید پر بڑا سا جانور قربان کر دینا ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے، لیکن نماز وہ ہے جس کے لیے میرے آقا مولا نے اپنی بیماری کا بھی خیال نہیں کیا۔ مائی شبہ فرماتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہیں، مجھے کہا صحابہ کو بلاؤ، میں نے نماز کے لیے جانا ہے۔ صحابہ آئے، حضور علیہ السلام کو سہارا دیا، حضور ان کے کندھوں پر وزن ڈال کر مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے، اور مائی صاحبہ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی حضور علیہ السلام کے قدم مبارک گھسیٹے ہوئے جا رہے تھے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارے حالات نہیں سنور رہے، بڑی محفل میلاد کی ہے، مولوی محفل میلاد کی بڑی برکتیں بیان کرتے ہیں۔ اور بھائی برکتیں تب حاصل ہوں گی، حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، محفل میلاد کی قبولیت کے لیے رزق حلال کا ہونا اور عمل کا ریاکاری سے پاک ہونا ضروری ہے۔ چونکہ آج کل تو ہم دکھلاوے کی محفلیں ہیں، شہروں میں تو یہی حال ہو گیا ہے، 6 عمرے کے ٹکٹ، 20 عمرے کے ٹکٹ، 30 عمرے کے ٹکٹ، جہیز پیکج دیے جا رہے ہیں، موٹر سائیکل دیے جا رہے ہیں۔ بھئیہ آپ نے سرکس لگائی ہوئی ہے، یہ محفل نعت کرا رہے ہیں۔ اور کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے لیے بحیثیت مسلمان، ہم اشتہار بناتے ہیں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، فلاں پیر صاحب، فلاں مولوی صاحب، فلاں نعت خان، اور پھر بھی نیچے ہم لکھتے ہیں نوٹ، کیا لکھتے ہیں؟ آخر میں لنگر کا وسیع انتظام ہوگا۔ اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب آپ کو سمجھیں، یعنی اس لکھنے کا کیا مقصد ہے؟
کہ آخر میں لنگر کا وسیع انتظام ہوگا، دکھاوا نہیں۔ یہ وہ بتا رہے ہیں کہ مسلح جی اگر حضور کا ذکر سننے کے لیے نہ آئے تو ٹکر ٹھونسنے کے لیے آ جانا۔ یہ اشتہار یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ہمیں پتا ہے تمہیں نبی سے کتنا پیار ہے، ہم جانتے ہیں اگر صرف محفل میلاد ہو تو شاید کوئی نہ آئے یا کم آئے، اور لنگر کا سن کر سارے آ جائیں۔ اتنی سی ہماری مسلمانی ہے، ایک پلیٹ کے اندر سما جاتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ کرم نوازی نہیں ہوتی، حضور آج بھی کرم نوازی فرماتے ہیں، لیکن دل سے کوئی پکارنے والا ہو تو وہ کرم نوازی فرماتے ہیں۔ اب جو آج میں نے پڑھی اس سے کام ذرا دور نکل جائے گا۔ اہل محبت کے لیے بزرگ علماء سے ہم نے ایک واقعہ سنا نا، وہ آپ کی نظر کر دیتا ہوں کہ پرانے ادوار میں والی بغداد نے اپنے محل میں محفل نعت کا انعقاد کیا، بڑا شور و غوغا کیا جی، بڑے بڑے علماء، مشائخ، جبہ و دستار، بڑے بڑے قرہ آئیں گے۔ تو اسی بغداد کے اندر ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں ایک بوڑھی عورت بھی رہتی تھی، اس کے کانوں تک بھی یہ آواز پہنچ گئی کہ والی بغداد کے محل میں آج محفل میلاد ہو رہی ہے۔ اس نے بیٹی کو کہا، بیٹی آج رات ہم نے جانا ہے۔ والی بغداد نے بہت بڑی محفل میلاد کا انعقاد کیا، تو غریب کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا نا۔ بیٹی دنیا کے مزاج کو سمجھنے والی تھی، اس نے کہا اماں وہاں بڑے بڑے رؤساء آئیں گے، امیر آئیں گے، کبیر آئیں گے، ہمیں کون داخل ہونے دے گا؟ بڑھیا نے کہا بیٹا نہیں، حضور کی محفل میلاد ہے۔ جیسے آج کل پوسٹ بنا دیتے ہیں، نیچے لکھ دیتے ہیں پرائیویٹ محفل، تو لکوت صاحب یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے اگر پرائیویٹ ہے تو؟ یہ پوسٹ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جن 4 بندوں کو تو نے بلایا ہے وہ آ جائیں گے، پوسٹ لگانے کا کیا مقصد ہے؟ وہ ریاکاری مقصد ہے، اور کیا؟ خیر ماں نے اصرار کیا، شام ہوئی، چل دیے، دنیا جہان جا رہی ہے بادشاہ کے محل کی طرف۔ جب یہ دونوں ماں بیٹی محل میں داخل ہونے لگی نا تو دربان نے روک لیا۔ اس نے کہا یہاں بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے امیر کبیر لوگ آئیں گے، تمہارا پھٹا پرانا لباس ہے، تم اندر نہیں جا سکتی۔ بیٹی نے کہا اماں میں نے تجھے کہتی تھی یہاں کوئی نہیں جانے دے گا۔ قربان جائے نا اس بڑھیا پر، وہ لنگر کھانے کے لیے تو نہیں آئی تھی نا، وہ لنگر کھانے کے لیے نہیں آئی، اس نیت سے نہیں آئی۔ اس نے کہا بیٹی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، بادشاہ کا محل نہ صحیح، ہم اپنے گھر میں حضور کا میلاد منا لیتے ہیں، ہم اپنے گھر میں حضور کا میلاد منا لیتے ہیں۔ ایک طرف والی بغداد کا محل ہے، بڑے بڑے لنگر، بڑی بڑی ڈشیں، رؤساء، بڑے بڑے جبہ دستار والے پیر، خطیب ناخوان، اور دوسری طرف بغداد کے اندر ٹوٹا ہوا گھر ہے، نہ کوئی پیر، نہ ناخوان، نہ سننے والا کوئی اور۔ عجب محفل ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد ماں بیٹی دونوں بیٹھ گئی، کبھی ماں حضور کا ذکر کرتی ہے، بیٹی سنتی ہے، کبھی بیٹی ذکر کرتی ہے، ماں سنتی ہے۔ جب اللہ سے ختم ہو جاتے ہیں، مل کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، رات کا آخری پہر آ گیا،
بیٹی کو وضو کی حاجت ہوئی، کمرے سے نکل کر باہر گئی، فوراً واپس پلٹ آئی۔ کہا ماں باہر تو بڑا عجب منظر ہے۔ ماں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگی باہر ہمارے صحن سے خوشبو آ رہی ہے اور ہمارا صحن نور سے بھرا ہوا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی ساری زندگی تو کبھی رات کو نہیں جاگی، لگتا ہے آج تو رات جاگی ہے، تیرے دماغ پر اثر ہو گیا، دماغ پر۔ غریبوں کے گھروں سے خوشبوئیں اور روشنیاں یہ ممکن نہیں۔ بیٹی نے کہا اماں میں ہوش و حواس میں ہوں، باہر چل میرے ساتھ جا کر تو دے۔ علماء فرماتے ہیں جب دونوں ماں بیٹی باہر آئی نا تو اب منظر پہلے سے بھی بدلا ہوا تھا۔ بڑھیا کہہ دیکھتی ہے کہ اولیاء کے سردار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں۔ بڑھیا قدموں میں گر گئی کہ اولیاء کا سردار اور میری چوکھٹ کو چوم رہا ہے۔ سنو محمد عربی کا میلاد منانے والوں، غوث اعظم نے فرمایا اب بڑھیا تجھے مبارک ہو، میں نے تاجدار مدینہ کو تیرے گھر سے جاتے ہوئے دیکھا۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دیں، لنگر پکے گا تو تب محفل ہوگی، خطیب آئے گا تو تب محفل نہیں۔ وضو کریں، خود بیٹھ جائیں گھر میں، بچوں کو ساتھ بٹھائیں، بیوی کو بٹھائیں، درود پاک پڑھیں، اس سے پڑھ کر اور بڑی محفل میلاد ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ تو ہم لوگ رواجوں میں پڑھ گئے ہیں، پیسے دے کر خطیب بھی بلاؤ، نعت خوان بھی بلاؤ۔ جو اس محفل کا خشوع و خضوع ہے وہ